پاکستان کی آبادی ہر جائزے کے مطابق لوکل بھی اور انٹرنیشنل بھی بین الاقوامی بھی 20 کروڑ کے لگ بھگ ہے. ہم لوگ کہتے ہیں کہ جی 18 کروڑ نہیں، ہم لوگ 20 کروڑ پہ پہنچ گئے ہیں. اور پاکستان میں خاندانی منصوبہ بندی کی کوئی بھی مہم بڑے پیمانے پہ اس وقت نہیں چل رہی. پہلی اور آخری مہم خاندانی منصوبہ بندی کی پاکستان میں تقریباً نصف صدی پہلے بند ہو گئی. ایوب خان صاحب کے زمانے میں چلائی گئی تھی اور اس وقت بڑی یہ متحرک، بڑی ایک نمایاں مہم تھی. اور اس نصف صدی میں جب سے یہ مہم بند ہوئی ہے، آپ کو یہ سن کے غور کرنا چاہیے کہ پاکستان کی آبادی 4 گنا زیادہ بڑھ گئی ہے. 4 گنا زیادہ ہو گئی ہے. وسائل وہیں کے وہیں ہیں، زمین وہیں کی وہیں ہے، پانی کم ہو گیا ہے، باقی چیزیں بھی کم ہوتی چلی جا رہی ہیں، لیکن آبادی 4 گنا بڑھ گئی. اور دنیا بھر میں پاکستان کا یہ جو مسئلہ ہے، بنیادی مسئلہ، اس کو پاکستان پاپولیشن ایکسپلوژن کہا جاتا ہے. یعنی کہ ایک بم، ایک ایسا بم جو کہ ترقی کی ہر کاوش کو برباد کیے جا رہا ہے، ختم کیے جا رہا ہے. آج بات کرنے کے لیے آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں اور ہمارے مہمان ہیں یاسر پیرزادہ، جو کہ ایک تجزیہ نگار ہیں، ان کو کون نہیں جانتا، اور عالم صاحبزادہ امانت رسول. ویلکم. یاسر، آپ سے شروع کرتے ہیں. آپ کی تاریخ پہ نگاہ ہے، آپ کے جو کالمز میں پڑھتی ہوں، and you're a wonderful columnist. Thank you. Congratulations. بہت شکریہ آپ کا. پڑھتی ہوں، میں دیکھتی ہوں کہ آپ تاریخ کا بھی حوالہ دیتے ہیں اپنی کالم نگاری میں. آپ بتائیے تاریخ کے حوالے سے یہ مہم، پاکستان کی منصوبہ بندی کی مہم، تقریباً نصف صدی پہلے 48 سال پہلے کیوں بند ہوئی؟ اس کی کیا وجوہات تھیں؟ یہ بڑا مشکل سوال ہے آپ کا، کیونکہ اس کی میرا خیال ہے جو بنیادی وجہ تھی، شاید ہماری جو سوسائٹی میں ایک چینج آیا ہے نا اوور دا پیسج آف ٹائم، وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ، وہ یہ آیا کہ ہم ایک بدقسمتی سے ریڈیکلائز معاشرہ بنتے جا رہے ہیں اور ہم ہر چیز کو ایک خاص معیار پہ پرکھنے کی کوشش کرتے ہیں. مجھے کہنا تو نہیں چاہیے لیکن مذہب کی اینک لگا کے دیکھتے ہیں، چاہے وہ اس میں ایسی کوئی صورتحال ہو یا نہ ہو. تو میرا اندازہ یہ ہے کہ جس طرح سے وقت گزرا، آپ نے جس طرح کہا نصف صدی ہو گئی، اس نصف صدی میں ہم جتنے شدت پسند ہوتے گئے، جتنے ہمیں برداشت کی کمی آتی گئی، میرا خیال ہے ایک بنیادی وجہ تو اس کی یہ تھی. دوسری بات یہ کہ اسی پاکستان کا حصہ تھا بنگلہ دیش. جب ہم سے وہ جدا ہوا 1970 سے پہلے، تو ان کی آبادی ہم سے زیادہ، آزادی کے وقت بھی ان کی آبادی ہم سے زیادہ تھی، 70 میں بھی زیادہ تھی، لیکن اب میرا خیال ہے ان کی آبادی ہم سے کم ہے. کیوں؟ کیونکہ انہوں نے اس آبادی کو کنٹرول کرنے کے لیے جو پروگرام اپنایا، آپ کے علم میں ہوگا، اس میں انہوں نے مسجد کے اماموں کی مدد لی. اسی پہ ہم ابھی آتے ہیں، اور میں صاحبزادہ صاحب سے یہ بات کرنا چاہوں گی کہ امانت بھائی، انہوں نے حوالہ دیا مذہب کا کہ لوگ ہر چیز کو مذہبی نگاہ سے دیکھنا شروع کرتے ہیں. مذہب کا تو یہ درس ہے ہی نہیں، کیونکہ ہم نے ایران میں دیکھا ہے، وہاں تو آیت اللہ نے ممبر کا سہارا لے کے خاندانی منصوبہ بندی کی. اور بنگلہ دیش میں، جیسے کہ یاسر نے ابھی فرمایا، بنگلہ دیش میں بھی یہی ہوا. تو یہاں علماء کو کیا مسئلہ بنا؟ کیا یہی وجہ ہے کہ کوئی اور وجہ ہے کہ یہاں پر خاندانی منصوبہ بندی نہیں ہو سکی؟ لیکن 2 چیزوں کو ہمیشہ جدا کر کے دیکھنا چاہیے. ایک ہے مذہب اور ایک ہے مذہبی فکر. مذہبی فکر جو جنم لیتی ہے وہ اپنے حالات سے جنم لیتی ہے، کیونکہ جو وقت موجود ہوتا ہے، وہ جو مسائل پیدا ہوتے ہیں اس کو حل کیا جاتا ہے. جیسے جیسے وقت اور زمانہ گزرتا چلا جاتا ہے تو وہ جو مذہبی فکر ہے وہ پیچھے رہ جاتی ہے، لیکن جو مذہب ہوتا ہے، دین ہوتا ہے، وہ انسان کے ساتھ ساتھ چلتا ہے. ہماری جو پرابلم ہے وہ یہ ہے کہ جو ہمارے ہاں انٹرپریٹیشن کر دی گئی، یا کسی نے ایک چیز کو بیان کر دیا اپنی کتابوں میں، وہ جو ہم نے پڑھا اور جو ہم نے سمجھا اور جو ہم نے سوچا، ہم نے اسی کو اصل میں دین اور مذہب کا نام دے دیا. اس لیے ہمارے ہاں ایک تو بڑا مسئلہ یہاں سے پیدا ہوا. دوسری جو پرابلم ہے ہمارے ہاں وہ یہ ہے کہ مذہب کو ہم نے ایک سیاسی آلہ کے طور پر اور سیاسی حربے کے طور پر ہم نے استعمال کرنا شروع کیا. یاسر، یہاں قطع کلامی ہوا، یہ جو بات انہوں نے کی نا کہ مذہب کو ایک سیاسی حربہ، ایک سیاسی آلہ، کیا آپ یہ نہیں سمجھتے کہ
نصف صدی پہلے 48 سال پہلے ہماری ریاست کی ترجیحات ہی بدل گئیں. انہوں نے وہ پروگریسونس سے رخ موڑ کے کسی اور طرف لے گئے اور عوام کی فلاح بہبود ایک عوامی فلاحی ریاست بننے سے ہی پہلے ہمارا رخ بدل دیا گیا, کسی اور طرف رخ ہو گیا اور ریاست کو اس چیز سے دلچسپی ہی نہیں رہی کہ عوام کی فلاح کس میں ہے. یہ بالکل درست بات ہے آپ کی. نصف صدی پہلے بھی, بلکہ میں سمجھتا ہوں پاکستان کا جو بیسک نیریٹو تھا آزادی کے وقت بھی 47 میں, وہ ایک طرح کا ایک پروگریسو ملک جو کہ جس کو کہتے ہیں نا آپ ویلفیئر اسٹیٹ ہوتی ہے, وہ تھا. عوامی فلاحی ریاست جس کو کہتے ہیں. لیکن وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ جیسے میں نے عرض کیا نا کہ اس میں وہ جو شدت پسندانہ جو ایلیمنٹ تھا وہ غالب آتا گیا, اور اس کی جو معراج تھی وہ ہم نے دیکھی 1980s میں, 1980 کی دہائی میں جب یہ ساری افغان وار شروع ہوئی, اور اس میں تو ہم نے خیر اپنے ہاتھ سے یہ جو بیج بویا تھا شدت پسندی کا وہ تو پھر پورا ایک درخت بن گیا. اس لیے وہ جو کاٹا فصل کو ہم نے 90 کی دہائی میں بھی 2000 کی دہائی میں بھی آج تک کاٹ رہے ہیں اس فصل کو. وہ بالکل کاٹ رہے ہیں, اور لیکن ماننے کو بھی تیار نہیں کہ ہم نے وہ غلطی کی تھی. یعنی کم از کم اگر قوم میں جو ہے وہ یہی ماننے کو تیار ہو جائیں کہ ہم سے وہ غلطی ہوئی تھی, چلیں آئندہ نہیں کریں گے, تو ہی چلیں کوئی آپ کو لگتا ہے کہ آگے کی ڈائریکشن ٹھیک ہوگی. تو یہ جو پاپولیشن ایکسپلوژن جو ہے امانت صاحب, یہ بھی اسی کا پھل ہے. دیکھیں, پہلی بنیادی بات تو میں نے آپ کے سامنے وہ رکھی نا کہ سیاسی حربہ اور سیاسی آلہ استعمال ہوا. دوسرا بدقسمتی یہ ہے کہ جو ہمارے ہاں مذہب کے نام پر جو نمائندے ہمارے سامنے آتے ہیں, بدقسمتی سے وہ اپنے نظریات میں بھی ایسا لگتا ہے کہ وہ کلیئر نہیں ہے, واضح نہیں ہے ان پر. وہ اپنی ہر چال کو, اپنے ہر بیان کو اپنے سیاسی حالات کے تناظر میں دیکھتے اور اس کو تبدیل کرتے رہتے ہیں. آپ تو 48 سال کی بات کر رہی ہیں. ایوب خان کو اگر آپ دیکھیں, وہ جو 1961 میں غالباً آئلی قوانین جو فیملی لاز جو ہے اس پہ دیکھیں کہ کتنی مخالفت ہمارے ہاں کی گئی. اور پھر اسی دور میں ڈاکٹر فضل الرحمان جیسے لوگ جو ان سے وہ پاکستان چھوڑ کر پھر امریکہ چلے جاتے ہیں, ان کی مخالفت ہوتی ہے. تو میرا خیال ہے کہ پاکستان کی بنیاد سے ہی, یعنی بنیاد میں ہی آپ کہہ لیجئے کہ مذہب کو ایکسپلوئٹ کرنے کا جو ان سے طریقہ وہ اختیار کر لیا گیا تھا. یاسر, آپ کو اس چیز میں, اس روش میں کچھ تھوڑی سی تبدیلی ہوتی نظر آ رہی ہے کہ نہیں؟ اس میں دو باتیں میں عرض کروں. ایک تو یہ کہ ویسے ٹھیک ہے شدت پسندی والی بات اپنی جگہ پہ, لیکن یہ جو پاپولیشن والا مسئلہ ہے نا, اس پہ مجھے تو یوں لگتا ہے جیسے مذہبی طبقات اور سیکولر طبقات یہ دونوں متفق ہیں. یہ واحد ایک ایسا مسئلہ ہے. یعنی آپ ذرا شادیوں کا رجحان دیکھیں اس ملک میں, یعنی ایسے شادیاں ہوتی ہیں اور یوں بچے پیدا ہوتے ہیں, اس میں کوئی آپ تخصیص نہیں کر سکتے کہ یہ کوئی مذہبی بندہ تھا اور اس نے 6 بچے پیدا کر لیے, یا یہ سیکولر تھا تو اس نے کوئی کم پیدا کیے. نو, یہ ریلیونٹ ہی نہیں ہمارے ہاں. یعنی جو ماڈرن بھی طبقہ ہے یا دوسرے بھی ہیں, ٹھیک ہے وہ تھوڑا سا یعنی کہ سوچ پلاننگ کر لیتے ہوں گے, لیکن یہ کسی کے ریڈار پہ نہیں ہے یہ ایشو. کوئی کام حکومت کرنا چاہے اس کے لیے اربوں روپے درکار ہے, پیسے ہیں کوئی نہیں. اور آپ نے تو 20 کروڑ کا, اللہ کرے ہم 20 کروڑ ہی ہوں, 22 نہ ہوں, لیکن مجھے نہیں پتا کتنے ہیں کیونکہ سینسس بھی نہیں ہوا. اس گفتگو کو آگے بڑھائیں گے آفٹر اے بریک. ویلکم بیک فرام دا بریک. یاسر, اختتام پچھلے سیگمنٹ کا آپ پہ ہوا تھا اور ہم نے کہا کہ یہ مزید ڈسکشن کریں گے. بچپن تھا میرا, مجھے یاد ہے کہ آؤٹ ڈور ایڈورٹائزنگ پہ بھی خاندانی منصوبہ بندی ہوا کرتی تھی, ڈور ٹو ڈور میسیجنگ ہوا کر, بڑی متحرک مہم تھی, ٹی وی پہ, ریڈیو پہ, ہر جگہ, کہ پاکستان کو اپنی آبادی پہ کنٹرول کرنا چاہیے. جیسے جیسے میکسی پاک ویٹ گندم انٹروڈیوس ہو رہی تھی, اس کے ساتھ ہماری جو اوسط تھی وہ بہت بڑھ گئی, لوگوں کو کھانے کو ملا, پاپولیشن بڑھنا شروع ہوئی, ساتھ ہی ریاست نے ایک مہم چلانا شروع کر دی, اور پھر ٹھپ کیوں ہوا؟ میرا خیال ہے اس میں نا ایک دو سوشل فیکٹرز بھی تھے. مذہب کی تو ہم نے بات کر لی, لیکن جو سوشل امپیڈیمنٹس تھے نا اس میں, انہوں نے بھی اس میں کچھ اپنا رول پلے کیا. فار ایگزامپل جو کانٹراسیپٹیوز ہیں ہمارے ہاں ابھی تک سٹل 2016 میں بھی میرا خیال ہے کہ کانٹراسیپٹیوز کو پرچیز کرنا, ان کی ایڈورٹائزمنٹ کرنا یا ان کی مارکیٹنگ کرنا, یہ بہت ایک مشکل کام ہے. اگر ہم نے ابھی بھی اشتہار دیکھے ہو نا اس قسم کے, تو اس میں بھی بہت ایک ایسے اس کو پروجیکٹ کیا جاتا ہے کہ جیسے یہ پاپولیشن ویلفیئر نہیں ہے, یہ آپ کی صحت کے لیے, جو کہ ٹھیک بات ہے صحت کے لیے, لیکن
یہ لیکن ڈائریکٹ میسج نہیں دیا جا سکتا. ڈائریکٹ میسج نہیں دیا جا سکتا. ڈائریکٹ میسج سیدھا صاف کہنا کہ یہ مطلب کانٹرسپٹیو ہے یہ بتایا نہیں جا سکتا. لیکن یہ چیز بنگلہ دیش وغیرہ نے جن کی آپ نے مثال دی اوور کم کر لی ہے, تو یہ سارے اسلامی ملک ہی ہے نا, وہاں تو کوئی ایسا مذہب نہیں ہے جو ہم نہیں پریکٹس کرتے, وہ بھی ہم سے زیادہ ہی مسلمان ہیں میرے خیال ہے. بالکل. تو ایک تو یہ بھی ایک سوشل امپیڈمنٹ تھا شاید اس اوور دا ایئر جس نے نا اس مہم کو میرا خیال ہے ٹون ڈاؤن کیا. دوسری بات یہ ہے کہ ہمارے ہاں کوئی جو میں سمجھتا ہوں کہ امریتوں کے دور رہے اس میں ان کی اپنی ایک پرائرٹیز ہوتی ہیں, انہوں نے اپنی گورنمنٹس کو اسٹیبلش کرنے کے لیے, یہ ان کی پرائرٹیز میں کہیں نہیں ہوتا. لیکن اگر آپ یہ بھی آرگومنٹ دے سکتے ہیں کہ بھی یہ تو جمہوری حکومتوں نے بھی نہیں کروایا, لیکن ان کو بھی اس طرح کے کام کرنے کا وقت بھی نہیں ملتا اور ان کے پاس اور اس سے زیادہ ان کی گورنمنٹ ہی ایٹ سٹیک ہوتی ہے, تو ان کے نزدیک تب یہ تو کوئی ریڈار کے جھنڈے پہ تو کوئی میرا خیال ہے کوئی 50ویں نمبر پر بھی نہیں ہوگی یہ بات. جب آیت اللہ خمینی نے یہ مہم شروع کی 80 کی دہائی میں شروع کی انہوں نے, اس وقت ایران کا فرٹیلیٹی ریٹ 7 خاتون, یعنی کہ ایک خاتون سے امید تھی, انالیسس تھا کہ 7 بچے جنم دے گی وہ. انہوں نے 20 سال میں ایران کا فرٹیلیٹی ریٹ 2 پہ لے آئے, یعنی کہ ہر خاتون کے ہاں 2 بچے پیدا ہوں گے. یہاں پر ہمارے ہاں یہ ہے کہ 2 ہی بچے اچھے, سلوگن تو یہ ہے, لیکن ایک صاحب سے کسی نے پوچھا کہ آپ کے تو 7 ہیں, تو کہیں گے اچھے تو 2 ہی ہیں, باقی سارے بیکار ہیں. تو ہم نے تو ایک مذاق بنا لیا ہے. امانت صاحب یہ بتائیے کہ یہاں پر ہمارے علماء جو ہیں وہ کیا کر سکتے ہیں کہ ہم بھی ایران بنگلہ دیش کی طرح اپنا یہ اتنا بڑا المیہ جو ہے اس کو حل کریں. جو پہلا مسئلہ ہے نا وہ یہ ہے کہ یہاں پر کسی مذہبی فرد کی یا مذہبی رہنما کی حکومت نہیں ہے. تو اگر یہ مسئلہ ہے یہاں بھی تالی ہو جائے. اس تناظر میں کہہ رہا ہوں کہ وہاں پر آیت اللہ خمینی چونکہ خود مذہبی رہنما تھے تو وہ آل ان آل تھے, انہوں نے جو فیصلے کیے ٹھیک ہے. عامروں کی بات ہو رہی تھی نا. جی میں عرض کرتا ہوں نا جی. اچھا, دوسرا معاملہ یہ ہے کہ یہاں پر جو مذہبی رہنما ہیں وہ ہیں اپوزیشن میں, اور ان کو اپوزیشن اس لیے کرنی ہے کہ انہوں نے حکومت کو گرانا ہے. ان کو کوئی ایشو بھی ہاتھ سے نہیں جانے دینا کہ جو حکومت کے خلاف نہ ہو سکے. نہیں, خیبر پختونخوا میں ان کی حکومت رہی ہے. اچھا, اس سے آگے اس دوران بھی کچھ نہیں ہوا. وہ تو وی این کا معاملہ ہے نا جی سارا, وہی تو بات کر رہے ہیں. اچھا, اس سے آگے تھوڑا سا میں چاہوں گا کہ بھئی اختلاف کی اگر جسارت مجھے اجازت دیں تو میں. جی ضرور. میرا خیال ہے کہ جمہوری حکومتوں نے ان کی زیادہ مجبوریاں ہوتی ہیں بنسبت ڈکٹیٹرشپ جو گورنمنٹ ہوتی ہے. مثلا پرویز مشرف کا آپ دور دیکھیں, اس دور میں یہ بڑی صحیح طریقے سے یہ کمپین چلی تھی فیملی پلاننگ کی, اور جن میں میں بھی آتا جاتا رہا پروگراموں میں پرویز الہی صاحب کے دور میں. لیکن پیپلز پارٹی کا دور اور موجودہ دور, اس دور میں میں نے نہیں دیکھی, کیونکہ میں چونکہ اس کی فیور میں ہوں, اس کی حمایت میں ہوں, تو لہٰذا مجھے گائے بگائے بلایا جاتا تھا. تو میں اس کے. آپ حمایت کیوں کرتے ہیں؟ آپ کے اپنے بائی دی وے کتنے بچے ہیں؟ جی میرے 3 بچے ہیں. اچھا. اسلام نے اس سے کوئی منع نہیں کیا. یہ میاں بیوی کا باہمی ایک تعلق ہے, معاملہ ہے, وہ اپنی سمجھداری سے رضامندی سے اس معاملے کو حل کرتے ہیں کہ 2 بچے یا 3 یا 1 جتنے بھی وہ چاہیں. اس پر اسلام نے کوئی قدغن کوئی پابندی نہیں لگا. یہ ایسے ہی ہے. آپ ذرا خاندانی لفظ کو ذرا ہٹا کر صرف منصوبہ بندی پہ غور کر لیں. ہماری زندگی میں پلاننگ ہی چلتی ہے اور اسلام اس کو اپریشیٹ کرتا ہے. کچن کا حساب ہو یا انسان کی تنخواہ ہو یا دوسرے معاملات ہو, ہم پلاننگ کرتے ہیں نا. پلاننگ کرتے ہیں. اس کو اسی طرح خاندانی منصوبہ بندی کو بھی اسی طرح دیکھنا چاہیے جس طرح ہم زندگی کے دوسرے معاملات میں منصوبہ بندی کرتے ہیں. جس طرح دوسرے معاملات میں نہ توکل کے خلاف ہے, نہ تقوی کے خلاف ہے, نہ مذہب کے خلاف ہے پلاننگ کرنا, اسی طرح خاندان کے حوالے سے بھی پلاننگ کرنا کوئی توکل اور تقوی کے خلاف نہیں ہے. بالکل بجا فرمایا. آپ نے یہ بات کئی مرتبہ کی ہے, میں نے دیکھا ہے. تو آپ کو اپنے کولیگ سے کوئی اپوزیشن کا سامنا نہیں کرنا پڑتا؟ اپوزیشن کا سامنا تو کرنا ہوتا ہے, اور بدقسمتی یہ ہے کہ جو اپوزیشن کرتے ہیں وہ تو لفافے لے جاتے ہیں, تو میں لفافہ نہیں لیتا. بڑی بات ہے جی, بڑی اچھی بات ہے. یاسر رجحان بدلتا ہوا نظر آتا ہے. اب دیکھیں اس حکومت نے جسے کہتے ہیں took courage in its own hands, ہمت کی, ویمنز پروٹیکشن بل بھی پاس کروایا, ٹھیک ہے, اور بھی ایک تو اقدامات کیے ہیں جو کہ خواتین کے حق میں ہیں, ایک کچھ لا انفورسمنٹ بھی انہوں نے کی ہے. جو کچھ بھی ہے لگتا ہے کہ تھوڑا سا یہ دم خم اپنا مطلب لا رہے ہیں اپنی حکومت میں. تو آپ کو لگتا ہے کہ شاید اسی دوران یہ جو حکومت ہے پی ایم ایل این کی, شاید کوئی آخری سال میں
یہ بات چیت شروع ہو. میرا خیال ہے یہ اشاریے تو ٹھیک ہیں جو انڈیکیٹرز آپ نے کہے ہیں نا, وومن پروٹیکشن بل ہے اور باقی بھی اس طرح کی باتوں کی طرف آپ نے اشارہ کیا, یہ بالکل خوش آئند ہے, اور بلکہ ان کو تو تنقید کا نشانہ بنایا جا رہا ہے کہ جی یہ اتنے پروگریسو کہاں سے ہو گئے, یہ کب سے ہو گئے. لوگ ان کی تنقید کر رہے ہیں جو کہ خاندانی منصوبہ بندی بھی نہیں چاہتے, جو کہ ترقی اس ایک لیول تک نہیں چاہتے. یہ بالکل, یہ تو ہے خوشائند بات ہے. تھوڑی سی میں پچھلی بات مکمل کر لوں, آمریتوں کی جو بات تھی نا, جیسے مولانا صاحب نے فرمایا, دیکھیں جو ان الیکٹڈ گورنمنٹ ہوتی ہے نا, اس کے اچھے کام بھی جو ہوتے ہیں وہ کسی کام کے نہیں ہوتے, کسی فائدے کے نہیں ہوتے. وہ اس لیے کہ یہ لوگوں کے روٹس میں نہیں وہ ہوتی, وہ ان کو لوگوں نے الیکٹ نہیں کیا ہوتا, اس لیے وہ اس کی اونرشپ کوئی نہیں ہوتی. اس لیے جبکہ الیکٹڈ گورنمنٹ جو الیکٹڈ گورنمنٹس ہیں یہ ان کا کام ہوتا ہے, لیکن ان کی جیسے میں نے بات کی کہ ان کو تو کوئی سانس لینے کا موقع ملے گا تو وہ کوئی کام کریں گے نا. اچھا, جو ہمارے ہاں کوئی ایک مسئلہ ہے, یعنی اچھے بھلے پڑھے لکھے لوگ بھی جو ہیں وہ بیبی بوائے کے چکر میں وہ پہلے تو 5 بیٹیاں پیدا کر لیتے ہیں, پھر 6 بچہ پیدا کرتے ہیں. اچھا, پھر کہتے ہیں جی ہن جوڑی ملانی ہے. میں بیسیکلی آپٹمسٹ ہوں, مجھے امید تو ہے کہ یہ اس گورنمنٹ کی خواہش ضرور ہے کہ سینسس ہو, تبھی انہوں نے اجلاس بھی بلایا تھا, لیکن چونکہ باقی صوبے نہیں مانے لہٰذا نہیں ہو سکا. میرا یہ خیال ہے کہ شاید ٹورڈز دا اینڈ سینسس ہو جائے, جو کہ پرائمری پہلا سٹیپ ہے اس زمن میں. لیکن صاحبزادہ امانت رسول صاحب, آپ کی بہت مہربانی, آپ یہاں آپ کی تشریف آوری, اور آپ نے جو باتیں کی اس کے ساتھ دل بڑا ہوا, اور امید ہے کہ آپ یہ تلقین کرتے رہیں گے کہ یہ ایک بنیاد ہے, ایک منصوبہ بندی جو ہے جیسے آپ نے فرمایا ایک صحت مند معاشرے کی بنیاد ہے. اس کے ساتھ ایک بریک لیتے ہیں. پلیز اسٹے ود اس, ویل بی بیک ود نیو گیسٹس. ویلکم بیک فرام دا بریک. اس سیگمنٹ میں ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر انجم رضوی. ڈاکٹر صاحبہ ایک NGO رہنما کی ڈائریکٹر ہیں دیہی علاقوں میں. ڈاکٹر انجم اپنی ٹیم کے ساتھ کام کرتی ہیں. ویلکم ٹو دا شو. ڈاکٹر صاحبہ, پہلا سوال, آپ کے کتنے بچے ہیں؟ میرے 3 بچے. اچھا, میں کوئی انسپیکٹر جنرل یہاں لگی ہوئی ہوں جو ہر بندے سے پوچھتی ہوں, یاسر آپ کے کتنے بچے ہیں؟ میری ایک بیٹی ہے ماشاءاللہ, لیکن میں نے مطلب 2 میرے جو بیٹے ہیں وہ میں نے اڈاپٹ بھی کر لیے ہیں. ماشاءاللہ, اس کے لیے بھی ایک تعلیم ہونی چاہیے. ڈاکٹر صاحبہ, آپ سے سوال یہ پوچھنا ہے, اور ابھی ہماری یہ پچھلے سیگمنٹ میں بات ہو رہی تھی آپ کے آنے سے پہلے, کہ یہاں پر بیٹے 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 کی کاوش میں لوگ 6 بیٹیاں پیدا کر لیتے ہیں, پھر جیسے پنجابی میں کہتے ہیں پترا دی جوڑی بنان واسطے اب مزید 2 بیٹیاں 4 بیٹیاں اور پیدا کر لیں. 10 بچوں کا خاندان ہوگا, 2 بیٹے ہوں گے اور اس کے اندر 8 بیٹیاں ہوں گی, اور اس طرح کر کے یہ قصہ چلتا ہے. آپ آج یہ بتائیے, اور آن دا ریکارڈ کیمرے میں دیکھ کے آپ کہیں کہ کیا یہ ایک اسٹیبلشڈ میڈیکل فیکٹ نہیں, کیا یہ دنیا کا سائنس اس چیز کو تسلیم نہیں کرتا کہ بچے کی جنس باپ سے متعین ہوتی ہے؟ بالکل آپ نے صحیح کہا ہے. یہ صحیح ہے کہ نہیں؟ بالکل صحیح, 100% صحیح ہے. کہ ماں کا اس کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہوتا, باپ ہی بچے کی جنس کا تعین کرتا ہے. بالکل صحیح کہا آپ نے کہ عورت کے پاس لڑکے یا مرد بنانے کا جنس ہوتا ہی نہیں, اور جتنی بھی شادیاں وہ کر لے, جتنی بھی شادی کر لے وہ بیٹا وہی دے گا, تو چاہے دوسری تیسری چوتھی شادی کر لے تو باپ کا وجہ, جی باپ کا قصور ہوتا ہے. بس یہ تو ہو گیا نا تیار. یاسر ہون گال کرو, ہون دسو, ہون کی کرنا. نہیں, میرا پوائنٹ صرف یہ تھا, کچھ رہ گیا کہنے والا نہیں, میرا پوائنٹ صرف یہ تھا کہ یہ دونوں کا قصور نہیں ہے, اس میں نہ دونوں کی کوئی کنٹریبیوشن ہے, یہ ایکول پروبیبلٹی ہے دونوں کی. بالکل یہی تو بات ہے, ہم کہہ رہے ہیں, قصور نہیں کہہ رہے, پروبیبلٹی بھی ایکول ہے نا. اوہو, آپ کو تو پتا ہم کیا کہہ رہے ہیں, ہم تو یہ کہہ رہے ہیں نا کہ یہ باپ کی جو سارا وقت کاوش ہوتی ہے اور معاشرے کی کہ جی بیوی بدل لیتے بچہ پیدا وہ ٹھیک ہے, ربش, بالکل ٹھیک ہے, ایبسلیوٹ ربش. ٹھیک ہے. یہاں پر آڈینس میں سے بھی کچھ ویوز لیتے ہیں. جی, میرا جی تعلق گاؤں سے ہے, اور میں وہ بہت بیکورڈ ایریا ہے, تو میرا نام خالد ہے جی. تو ہمارے میں اپنے گاؤں میں جاتا ہوں تو رہتا بھی ہوں ادھر ہی, تو میں دیکھتا ہوں لوگوں کے رویے. تو میں نے جو دیکھا ہے کہ جب بھی کوئی بیٹی پیدا ہوتی ہے تو لوگ افسوس کرتے ہیں, کوئی نہیں جاتا ہے کہ جی اگلے دل آزاری ہوئے گی. تو بیٹا ہوتا ہے تو مبارکیں چلتی ہیں, پھر سارے شوق سے بھی جاتے ہیں. تو بڑا وہی میرا گاؤں ہے, اس میں بھینس کٹی دیتی ہے تو لوگ مبارکیں دینے آتے ہیں. اور
اور وہی کٹا جو ہے اس کو نہ دودھ پلاتے ہیں, کہتے ہیں جی انہوں تے بچنا کے دیشن ہے, جب کٹا ہوتا ہے جب کٹا ہے ماں جی ساڈی پیڑی سی. لوگ جتنے ہوں گے اتنی کمائی زیادہ ہوگی, اگر لڑائی ہوگی تو اتنے سوٹے ہوں گے, اگر ووٹ ڈلنے کا وقت آیا تو پھر اتنے ہی ووٹ ہمارے پاس, یعنی کہ ایک کمائی کا ذریعہ زیادہ اولاد بن جاتی ہے, جبکہ ہمیں معلوم ہے کہ اتنا ہی کھانا کم ہوتا ہے, اتنے ہی تعلیم کے لیے پیسے کم ہوتے ہیں, اتنے ہی کپڑے کے لیے, اتنے ہی نشو و نما کے لیے پیسے کم ہوتے ہیں. تو کمزور اور جاہل بچے پیدا کرنا, ایک انبار جما لینا, اس سے کیا انسان کی سہولت پیدا ہوتی ہے؟ آپ کی بات جگنو بہت ریلیونٹ ہے. میں ایک اور بات کہوں گی, جب انہوں نے ورڈ کیا ویمن امپاورمنٹ کا, ہم کہتے ہیں تو وہ مقابلے میں آئے گی لڑکے کے, اتنے ہی کمائے گی, اتنے ہی امپاورڈ ہوگی, اتنے ہی اچھی زندگی گزارے گی. دوسری بات میں ضرور ماں باپ کا خیال زیادہ, ماں باپ کا خیال رکھے. دوسری بات میں ایک اور بات اینگل سے دیکھنا چاہتی ہوں. مرد کہتے ہیں کہ جی عورت کو فیصلہ کرنے کا حق نہیں ہے, فیملی پلاننگ کا, جسم پر حق نہیں ہے, اس نے بچہ 9 مہینے اختیار ہی نہیں ہے. بٹ میں مردوں کی طرف سے دیکھنا چاہتی ہوں, بیکاز مرد اور عورت برابر کے پارٹنرز ہیں. جب بہت سارے بچے ہوتے ہیں تو اکنامک برڈن مرد پہ پڑتا ہے. مرد نے اتنے ہی پیسے کما کے لانے ہوتے جو 10 بچوں کا پیٹ بھریں, اور نہیں لاتے تو پھر آپ سمجھ سکتی ہیں کہ گھر کے حالات کیا ہوتے ہیں. پھر جھگڑے ہوتے ہیں, پھر وائلنس ہوتی ہے, پھر عورت جلائی جاتی ہے, اور عورت الٹیمیٹلی لوزر عورت ہے ہر طرح سے. تو کیا آپ یہ نہیں سمجھتے ایز اے کالمنسٹ, ایز این اینالسٹ, کہ ہمارے معاشرے کے جو بنیادی مسائل ہیں اس میں obviously جس طرح بل کلنٹن نے کہا تھا it's the economy stupid, کہ ہر چیز آ کے معیشت پہ رک جاتی ہے, اور معیشت کا بنیادی مسئلہ یہ ہے کہ جتنی آمدن ہو, جتنی آمدن ہو, اس اخراجات اس سے کم ہونے چاہیے. جتنی آبادی زیادہ ہوگی اخراجات اتنے زیادہ ہوں گے. میرا خیال ہے سوشل اور اکنامک دونوں ہیں. سوشل میں ایک ذرا عرض کر لوں, جو آرگومنٹ دیا جاتا ہے نا وہ یہ ہے کہ جی بن مانگے موتی مل رہے ہیں تو کیسے روک لیں, نمبر 1. نمبر 2, جو آئے گا آنے والا اپنا رزق خود لے کر آتا ہے, رزق کا وعدہ کیا گیا, اوکے فائن, رزق کا وعدہ ضرور کیا گیا, لیکن اس کی 2 باتیں ہیں. ایک تو گھر بیٹھے نہیں کسی کو ملے گا, اور اگر بالفرض محال ملے گا بھی تو رزق تو پھر وہ چائے رس بھی رزق ہوتا ہے, کوئی میوے کا وعدہ نہیں کیا گیا, رزق تو پھر یہ بھی ہوتا ہے نا, سوکھی روٹی بھی تو کھا رہے بیچارے. اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ جی وہ بیچارے بچے جو ہیں وہ آپ کو سوکھی روٹی کھانے والے چاہیے, تو یہ تو ظلم ہے نا ایسا. اچھا, دوسری بات اکنامکس کی آپ نے بالکل ٹھیک کی ہے. ڈاکٹر صاحبہ نے جو بات کی میں اس کو سیکنڈ کروں گا. اصل میں جو ویمن امپاورمنٹ ہے, دس از دا کی ریزن. یہ جو بچیاں شادی کے بعد ٹوٹلی مرد پہ ڈیپینڈنٹ ہو جاتی ہیں, وہ ڈاکٹر بھی ہوں تو وہ ڈاکٹری چھوڑ کے گھر بیٹھ جائیں گی, وہ اگر کوئی چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ بھی ہوں تو وہ ملازمت نہیں کریں گی, یا اگر ان کے پاس کوئی ہنر نہ ہو تو وہ تو سوئسائڈل ہے نا. تو جب ڈیپینڈنسی مرد پہ بڑھ جائے گی تو اس کی ایکسپلائٹیشن بھی اتنی زیادہ ہوگی, اس کو رائٹ بھی کوئی نہیں ملے گا, وہ کسی ڈیسیجن میں شامل نہیں ہوگی, اور الٹیمیٹلی پھر یہی ہوگا جس سٹیج پر ہم آج بیٹھے ہوئے ہیں. جب عورت امپاورڈ ہو جائے گی, جب وہ مرد کے ڈیپینڈنٹ سے نکل جائے گی, وہ خود بھی کچھ کر سکے گی, پھر آپ دیکھیں کہ پھر اس کو یہ ویمن پروٹیکشن بل کی بھی ضرورت اتنی نہیں رہے گی. بٹ آئی ناٹ سیئنگ اس کی ضرورت امپاور کیسے ہونا ہے انجم, جب تک وہ بچے پیدا کرنے بند نہ کرے گی, وہ کیسے تعلیم حاصل کرے, وہ کیسے کھائے پیے, وہ کیسے جا کے کام کرے, اگر اس نے 7 بچے پیدا کرنے اور پتروں کی جوڑی رلانی ہے. یاسر کی بات مجھے اس لیے بڑی اپیل کی کہ عورت تعلیم بھی حاصل کر لے, عورت ڈاکٹر بھی بن جائے, پر شادی کے بعد دیکھتی مرد کی طرف ہے, دیکھتی ساس کی طرف ہے, اور اجازت نہ ملنے ہونے پر گھر میں بیٹھی ہوتی ہے. سو یہ دیکھنے کی ضرورت ہے کہ مرد کتنا اس کو امپاورمنٹ دیتا ہے. ظاہر ہے جب لڑے گی تو طلاق لے کے گھر میں آ جائے گی یا جل جائے گی اسٹوو کے پھٹنے سے. سو یہ دیکھنے کی ضرورت ہے. یہ مرد کے امپاورمنٹ دینے کی بھی بات ہوگی, لیکن خود عورتوں کی جب تک وہ اس میں کوئی ہنر ایسا نہیں اپنے آپ میں پیدا کریں گی نا, کوئی ایسی سکل نہیں ہوگی کہ جس سے وہ یہ فیل کریں کہ ہاں ہم اس کے بغیر بھی ترقی کر سکتے ہیں. لیکن یاسر اور ڈاکٹر انجم, یہ تو اب حکومت اور ریاست کے فیصلے ہیں نا, کہ یہ ہر جگہ جہاں پر بھی ترقی آئی ہے حکومت اور ریاست نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ ہماری فلاح اور بہبود, ہماری اپنی تقویت ایک خوشحال معاشرے میں اور خوشحال پاپولیشن میں ہے. تو یہ فیصلہ یہ کرنا ہے کہ تعلیم عام, پاپولیشن خاندانی منصوبہ بندی کا پروگرام جاری, ویمنز امپاورمنٹ بل تھرو, یہ باتیں کرنے والی ہیں نا, اور یہ کریں گے آخری سیگمنٹ میں. پلیز اسٹے ود اس.
वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक। डॉक्टर अंजुम, आपने हुकूमतों के साथ भी काम किया, आपने फॉरेन पार्टनर्स के साथ भी काम किया है। हुकूमत दिलचस्पी लेती है कि बिल्कुल नहीं, कि बहुत कम खानदानी मनसूबाबंदी में? शायद हुकूमतों की प्रायोरिटी नहीं है, शायद उनके लिए और सारे काम बहुत सारे हैं। शायद डेवलपमेंट ये नाम नहीं है, फैमिली प्लानिंग इज नॉट अ डेवलपमेंट इशू के ख्याल आप 25 साल से काम कर रहे जी हैं। 25 साल से काम कर रही हूँ, और मेरा ख्याल है हुकूमत को ये भी देखने की जरूरत है कि कहाँ गैप है, क्या वजह है कि पॉपुलेशन हमारी कंट्रोल नहीं हो रही है। मे बी एक औरत की मालूमात है कि नहीं, और मालूमात है तो करेक्ट मालूमात है कि नहीं है, और अगर मालूमात है तो पहुंच है कि नहीं, अगर पहुंच है तो क्या वहाँ वो चीज अवेलेबल है जिसके लिए वो जा रही है। औरतों को तो कई इंस्टेंसेस में पता भी नहीं होता जी बिल्कुल नहीं कि पता। एक चीज है, यानी कि हमल रोकने का तरीका अवेलेबल है कि नहीं है। जी बिल्कुल। उनको तो मालूम ही नहीं होता, उनको ये नहीं पता होता कि कहीं जगह से बिल्कुल ही सस्ते दामों मिल सकता है। जी ठीक है जी बिल्कुल। तो आपने कभी ये नहीं पाया कि आपने कभी हुकूमतों के साथ लॉबिंग की, आपने क्या देखा कि आगे से एक दीवार है? बिल्कुल जी, शायद हम बहुत काम करते हैं पार्लियामेंटेरियन के साथ, इश्यूज को उठाते हैं, बिकॉज पॉपुलेशन एक्सप्लोजन ऐसी चीज है जिससे हम सब इफेक्टेड है। औरत खाली नहीं है, मर्द भी है। औरत मैटरनल मोर्टेलिटी हमारी कितनी ज्यादा है, शराय अमवात, औरतों में शराय अमवात बहुत ज्यादा है, और उससे सिर्फ औरत नहीं इफेक्ट हो रही, पूरा सारा खानदान इफेक्ट हो रहा है, छोटे छोटे मर्द भी बच्चे इफेक्ट हो रहा है, बिलख बच्चा बिलख भी के मर affect जाए अगर माँ मर जाए। So- why are they like this? Why are they so careless? Even when the government can do something, यासिर, why is it कासिर क्यों है कुछ करने से? वेरी राइट वर्ड यू हैव यूज्ड, कैलस। ये अभी जो बात करते ना कि जब बेटी पैदा हो तो कहते अच्छा लेते नसीब चंगे करे, अच्छा बेटा चाहे चर्च पीता पकड़ा जाए, ये बेटी दिन ये क्या बात हुई? आप ये यानी इस तरह की बातें करते हैं कि अजीब व गरीब हमारे मुआशी रवैये हैं कि यानी, और ये सिर्फ इसमें नहीं है, ये हर फील्ड में हम अजीब तरह का एक रवैया अपनाए हुए हैं। अब ये जो अब बाहर आप देखते हैं सारी मिस मैनेजमेंट जो है टोटल, ये इसकी प्राइमरी कॉज जो है ये इस पॉपुलेशन में। आपका जो केक है उसका साइज उतना ही है, रेवेन्यू आपका बढ़ नहीं रहा, और खाने वाले जो है वो बढ़ते चले जा रहे हैं। 4 गुना ज्यादा बढ़ गए। अच्छा 40 लाख बच्चे हर साल हम ऐड कर रहे हैं पॉपुलेशन में, यानी अच्छे भले यूरोपियन मुल्क की जो पॉपुलेशन है वो इससे कहीं कम है, मतलब नॉर्वे की 8 लाख है। 5 लाख ग्रेजुएट रोज हर साल मार्केट में आ रहा है जिसके पास नौकरी नहीं है। अच्छा देखिए तो ना, फिर दहशतगर्द नहीं बनना तो क्या करना है? देखिए अब ये हम जो सहूलतें मांगते हैं गवर्नमेंट से, वो मांगते हैं नॉर्वे वाली। 8 लाख आबादी है पूरे नॉर्वे की, तेल वहां से निकला हुआ है, और हमारे यहाँ यानी कि 20 करोड़ भी मान लें, अगर 20 करोड़ की आबादी है और 1 रुपया आमदनी में इजाफा कोई नहीं है, और सहूलतें हमें चाहिए वो वाली के जो कि यूरोप अमेरिका में भी जो शहरी हैं उनको मिले। ये तो इस तरह के हमारे रवैये। अब इसका मैं क्या आपको जवाब दूं? इससे याद आया कि एक दफा मैं PIA पे लंदन जा रही थी, तो वहां पर लंदन जा रहे थे साथ एक साहब जो कि रहने वाले वहीं के थे पाकिस्तानी, रहने वाले वहीं के थे, लेकिन उनको अंग्रेजी बोलने का बड़ा शौक था, वो भी टूटी फज्जी जैसे पंजाबी में कहते हैं। तो वो बाथरूम गए, जो जहाज में बाथरूम था, तो उन्होंने दरवाजा खोला तो दरवाजा हाथ में आ गया, सारा दरवाजा ही उतर गया। ठीक है, तो उन्होंने पर्सर को बुलाया और पर्सर को कहने लगे व्हाट इज दिस? तो पर्सर ने कहा कि सॉरी ये वगैरह वगैरह। उन्होंने बहुत बड़ा लेक्चर दे दिया कि ये और वो और ये और ये आपकी कुतार, हम जो लंदन में रहते हैं ये वो करा। तो आगे से उन्होंने भी अपनी टूटी फजी अंग्रेजी में जवाब दिया। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान शुड बी पाकिस्तान एंड PIA शुड बी ब्रिटिश एयरवे। यानी कि अगर आप अपने बुनियादी हालात नहीं बदल सकते तो आप कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि यहाँ नॉर्वे बन जाए? और वही उसी तरह जिस तरह नॉर्वे में सोशल वेलफेयर स्टेट है और जिस तरह के वहाँ के जो बाशिंदे हैं उनका जिस तरह ख्याल रखा जाता है कि एवरी पर्सन इज वैल्यूबल, यहाँ तो नहीं ना, जहाँ पर ये तो हम तो बिल्कुल फॉर्डर हैं यहाँ पर। तो यासिर ये मामला तो हम तो कितनी देर से ये बातें करते आ रहे हैं और करते ही चले जाएंगे, लेकिन रुझान बदलने में हुकूमत को बिल्कुल हरियावल दस्ता का किरदार अदा करना पड़ेगा। मेरा ख्याल है एक तो मुझे नहीं समझ आती बांग्लादेशी मॉडल अपनाने में यहाँ पे क्या हर्ज है इससे, या ईरानी मॉडल अपनाने में। ईरानी भी अपनाया जा सकता है, इंडोनेशिया में ये सारे इस्लामी मुल्क हैं। यानी जो तुर्की देखें जिसकी हम मिसालें, यहाँ पे जो बिल्कुल जो एक्सट्रीम राइट वाले हैं वो मिसालें देते हैं तुर्की की कि जी वहाँ पर इस्लामी एक मैं कहता हूँ वैसा जैसा इस्लामी निजाम वहाँ पर है वैसा कर रहे हैं, यहाँ ले आए पाकिस्तान में। लेकिन जब नहीं वो नहीं करना।
وہ نہیں کرنا. اس میں عورتیں بڑی متحرک ہیں, اس میں عورتوں کے بڑے حقوق ہیں. آپ ترکی سے انویسٹر لے آئیں, ٹھیک ہے, یہاں پر آ کے موٹر ریلز وہ بنا دیں, لیکن ان کا نظام یہاں نہیں آپ نے لانا. ایسا باتیں کیا کر رہے ہیں آپ؟ جو بنگلہ دیشی ماڈل ہے اس کی سکسیس یہی تھی کہ انہوں نے جو مسجد کے پیش امام تھے ان کو انہوں نے اس کی اونرشپ دے دی. میرا خیال ہے یہ یہاں پہ کرنے میں شاید کسی نے کوشش بھی اس طرح سے نہیں کی. مولانا تو اس وقت وومنز امپاورمنٹ بل کو ختم کرنے میں کی کاوشوں میں لگے ہوئے ہیں. آپ کیا بات کر رہے ہیں؟ دیکھیں میرا یہ خیال ہے کہ تھوڑا سا نا گورنمنٹ, کوئی بھی گورنمنٹ ہو, وہ اگر تھوڑی سی اس پہ ذرا فرم ہو جائے نا, یہ کوئی اتنی باتیں نہیں ہوتی ڈرنے والی. یہ بعض اوقات صرف بڑکیں ہوتی ہیں اور آپ کو اندازہ نہیں ہوتا کہ عوام کی کتنی بڑی اکثریت اس کے حق میں بھی ہے. بالکل ہے, یہ آپ نے دیکھنا ہوتا ہے. اور پھر آپ کا کام کیا ہے لیڈر؟ بالکل. میں ایک دیہی علاقے میں کام کرتی ہوں, وہاں پر میں نے دیکھا ہے کہ ہم 2-3 کلسٹر چلاتے ہیں. یہاں پر ایک بڑی اچھی کمپنی ہے, اس کے ساتھ جوائنٹ وینچر کرتے ہیں. 150 عورت ایک کلسٹر میں کام کرتی ہے, 40 عورت ایک کلسٹر میں کام کرتی ہے, اور وہ ترپائی کرتی ہیں گارمنٹس کی. ہر روز وہ تقریباً 400-500 روپے دہاڑی لے کے گھر چلی جاتی. میں نے 1 سال میں دیکھا ہے کس طرح ان کی صحتیں بدلی ہیں, کس طرح ان کے کپڑے بدلے, کس طرح ان کے بچوں کی صحتیں بدلی ہیں, کس طرح ان کے بچے اسکول جانے لگے ہیں. ان کی سارے خاندان کی یہ 10-15 ہزار روپے کا اضافہ has meant a world of a difference to them. حکومت نے کام یہ کرنا ہے, یہ ان کا بنیادی فرض ہے, یہ ان کو اگلی جنریشنز کے لیے کرنا پڑے گا, آج کے لیے بھی کرنا پڑے گا. لیکن میڈیا کا کیا رویہ ہونا چاہیے؟ آپ ایک بات کرنا چاہ رہے تھے. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. میرا نام محمد اکرام ہے اور میں پنجاب یونیورسٹی کا اسٹوڈنٹ ہوں, میس کام کا. چونکہ میڈیا کا ایک اسٹوڈنٹ ہونے کے ناطے میں ان چیزوں کو قریب سے دیکھتا بھی ہوں اور آبزرو بھی کرتا ہوں. جب میں میڈیا کے پرائم ٹائم میں جا کے شام کو دیکھتا ہوں تو میں محسوس کرتا ہوں کہ ہمارا میڈیا تو زیادہ تر پولیٹیکل سیگمنٹس کرواتا ہے. ہمارے سیٹس پہ زیادہ تر پولیٹیکل ڈیبیٹس جاری ہوتی ہیں. کیا میڈیا کو یہ جو آج جس پہ جیسا کہ آپ کر رہے ہیں, بہت اچھی کاوش ہے آپ کی, ایسی ڈیبیٹس روزمرہ یا کم از کم ڈیلی نہیں تو ویکلی نہیں تو آفٹر 15 days 15 نہیں تو ایک مہینے میں ایک بار بھی ہو جائیں, صرف جیو نیوز کے سائٹ سے نہیں بلکہ ہمارا تمام میڈیا اگر ایسا کرے تو کیا یہ مسئلہ ایک عوامی سطح پر اجاگر نہیں کیا جا سکتا؟ کیونکہ آپ کی ہمارے مطابق مولانا حضرات ایک کنسپشن ہے ہمارے ہاں, ہمارے ٹیچرز, جب میں ڈیولپمنٹ جرنلزم کی اسپیشلائزیشن کرتا ہوں وہاں پہ, تو ہمارے ٹیچر ہمیں ایک بات بتاتے ہیں کہ ہمارے پاکستانی معاشرے میں اوپینین لیڈرز جو رائے عامہ کو ڈیولپ کرتے ہیں وہ مولانا حضرات ہیں. تو کیا میڈیا اس اوپینین لیڈرشپ میں ان سے ایک اچھے سیگمنٹس کے ذریعے عوام کو ایک بہتر متبادل کے طور پہ اپنے آپ کو پریزنٹ نہیں کر سکتا؟ آپ بالکل صحیح فرما رہے ہیں. لوگوں کو دلچسپی ضرور ہونی چاہیے, کیونکہ ناظرین یہ سوال ہماری بنیادی فلاح کا سوال ہے, یہ ہماری ترقی کا سوال ہے, اس پہ مبنی ہے. جتنی بھی ترقیاتی منصوبے حکومت آج بنا لے, کتنے ڈیمز بنا لے گی جس کا پانی یہاں درکار ہے, کتنی فصلیں اگا لے گی جو کہ یہاں پر روز منہ بڑھتے جا رہے ہیں جو کہ یہ کھائیں, کتنے جابز کریٹ کر لے گی, کتنی نوکریاں, کتنا روزگار مہیا کرے گی, جہاں یہاں پر لا تعداد لوگ روز بے روزگار بنتے چلے آ رہے ہیں. ایک سمندر ہے, یہ نہ ہو کہ یہ مملکت, خداداد مملکت اس سمندر میں ڈوب جائے. ایسے نہیں ہونے دینا. حکومت کو اس چیز کی کیپٹنسی, اس چیز کی لیڈرشپ لینی پڑے گی. اگلے ہفتے ملیں گے, اجازت دیجیے, خدا حافظ.